السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ کہف کی آیات 27، 28 اور 29 ہے۔ ان آیات کو جو سلیکٹ کیا گیا وہ اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ہمیں جو میسج دیا جا رہا ہے، اگر اس کو ون ورڈ، ایک لفظ میں ہم بیان کریں تو وہ کیا میسج ہے؟ وہ ہے صبر۔ ٹھیک ہے، اور صبر کے حوالے سے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی جو حیات مبارکہ ہے اس پر نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کا پیکر تھے۔ اسی چیز کو مطلب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پس منظر میں رکھتے ہوئے ہم ان آیات کی روشنی میں آج اپنے درس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، سیرت ہے آپ کی، اس میں مختلف فیزز تھے نا، مختلف دور گزرے ہیں۔ اس میں سے جو طائف وہ جو موقع تھا کہ جب آپ نے طائف کا سفر کیا، تو سفر طائف سے لے کر جو ہجرت مدینہ تک کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 2.5-3 سال کا کوئی عرصہ بنتا ہے۔ اس میں جو ہے آپ پر جو صبر کی جو آزمائش آئی تھی وہ سمجھے کہ بالکل اپنے عروج پر تھی، اپنے پیک پر تھی، اپنے کلائمیکس پر تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آیات ہیں سورہ کہف کی، وہ سمجھے کہ ایک طرح سے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ جو آپ کا دور تھا ہجرت، مطلب مکی دور کے آخر کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے نا۔ اور قرآن اینڈ سننا they both go hand in hand with each other، وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو قرآن سے بھی ہمارے لیے گائیڈنس ملتی ہے، اور ہمیں سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گائیڈنس ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اس انٹروڈکٹری نوٹ کا کہ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ صبر سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ بار بار صبر کی تاکید کی گئی ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہے نا، کہ تم مدد حاصل کرو کس سے؟ صبر اور نماز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور تلاوت کرتے رہو اس کلام کی جو کہ وحی کیا گیا تمہاری جانب تمہارے پروردگار کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور تم اس کے سوا اپنے لیے کوئی اور پناہ گاہ نہ پا سکو گے۔ اور روکے رکھو اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے اپنے رب کو صبح و شام، جو اس کی رضا جوئی ہی کے خواہاں ہیں، اور تمہاری آنکھیں ان سے نہ ہٹیں دنیاوی زندگی کی زینت کی طلب میں۔ اور مت کہنا مانو اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو پیروی کر رہا ہے اپنے خواہش نفس کی، اور اس کا معاملہ حدود سے آگے بڑھ گیا ہے۔
اور کہہ دو کہ یہ سراسر حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے تیار کی ہے ان ظالموں کے لیے ایک بڑی آگ، اس کی قناعتیں انہیں اپنے گھیرے میں لیں گی، اور اگر یہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی کہ جو کھولتے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، جو جھلس کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو۔ بہت ہی بری ہوگی وہ پینے کی چیز، اور بہت ہی برا ہوگا وہ انجام جس سے وہ دوچار ہوں گے۔ تو یہ بات بالکل ہی obvious سی ہے کہ قرآن مجید کی دعوت جو ہے وہ ایک انقلابی دعوت ہے۔ قرآن جو ہے ایک ریولوشنری پیغام لے کر آیا ہے نا۔ دعوت ایمان یعنی اللہ، آخرت اور رسالت پر ایمان کی بنیاد پر ایک بھرپور انقلابی دعوت کا میسج دیتا ہے نا، جو حالی نے بڑی خوبصورتی سے شعر میں کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو پھر دعوت تھی، جو ایک انقلابی دعوت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، تو اس کی بنیاد پر ایک مضبوط جماعت کی تشکیل اور اس کی تربیت، پھر جو ماحول آس پاس تھا اس سے تصادم کا معاملہ، ایک کلیش کی نوعیت، پھر اس تصادم کا مختلف ادوار سے گزر کر اللہ کے دین کے غلبے اور ایکچولی اس کے نفاذ اور قیام پر فائز ہونا۔ تو یہ ہے سمجھیں کہ ایک خلاصہ اور لب لباب یا سمری اس عملی جد و جہد کی جس کا نقشہ ہمیں سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، وہ سمجھے کہ یہ پوری اس چیز کو انکمپس کرتی ہے نا، اور جس کی کہ گائیڈ لائنز ہمیں قرآنی آیات میں ملتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مطلب جس کو ہم کہیں گے ریئلسٹکلی اسپیکنگ، کہ محض دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت سے یہ معاملہ نوعیت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جو اسلام جو دعوت لے کر آیا ہے نا، وہ انقلابی دعوت ہے نا۔ تو صرف اگر دعوت اور تبلیغ کرنی ہو اور وعظ و نصیحت کرنی ہو، ہاں، تو وہ تو آپ دیکھیں کہ ایز سچ کوئی اتنا ایفرٹ والی بات نہیں ہے کمپیئر ٹو کہ آپ کو جو ہے ایک جو ہم نے کہا کہ ایک مضبوط جماعت کو آرگنائز کرنا، پھر اس کی تربیت کرنا، پھر آپ آس پاس کے ماحول سے ایک کلیش والی جو سچویشن ہو اس سے نمٹنا، پھر اس جو کلیش کو مختلف فیزز سے اور گزرنا، مطلب پھر ایک انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک اسلام کی ترویج تھی، ہے نا۔ تو اور پھر اللہ کے دین کو غلبہ دینا، اور پھر غلبہ دلانا، اور اس کے بعد اس کا دین کو نافذ کرنا، اس کو قائم رکھنا۔ تو یہ سب کیا ہے، بہت ہی ایفرٹ اورینٹڈ چیزیں ہیں نا، ایز کمپیئر ٹو کہ صرف اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہو یا صرف اخلاقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرنی ہو، تو اس میں تو پھر وہ مراحل نہیں آیا کرتے جو کسی انقلابی دعوت میں آتے ہیں، ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا جو اٹھان تھا نا، جو انیشیٹو فیز تھا، وہ آغاز ہی سے سمجھے کہ ایک انقلابی دعوت کا تھا۔ مطلب آپ ہمارے کلمے کو ہی لے لیں نا، کلمہ طیبہ، وہ بات ہی شروع ایسے کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جو سمجھ کے اس کلمے کو پڑھے گا اس کی زندگی میں تو ایک بھونچال آ جائے گا کہ صرف اللہ کو معبود ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ تو قرآن اور سنت کو اپنی گائیڈ لائن بنانا، یہی تو کشمکش چل رہی ہے شروع سے آخر تک آج بھی۔ مطلب اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں تو کیا ہے، ہم اپنے آپ کو مطلب ہلتے جلتے سنبھالتے کیا کر رہے ہیں کہ ہاں کسی طرح سے ہم صراط مستقیم پر سٹیبل ہو جائیں۔ دیٹ از آور ایوری ڈے اسٹرگل۔ جی تو اس کے خلاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی دعوت تھی، اس کے خلاف پہلا رد عمل
اس وقت کے ماحول کی جانب سے کیا آیا تھا؟ استہزاء اور تمسخر کی شکل میں ہوا، مذاق اڑایا گیا آپ کا، ہے نا، مطلب چٹکیوں میں جس کو ہم کہتے ہیں بات کو اڑانے کی کوشش کی گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی تلقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی وہ یہی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے، اسے جھیلیے اور ثابت قدم رہیے، اسٹیڈ فاسٹنس۔ اسلام صرف صبر کی حد تک نہیں تعلیم دیتا، کہتا ہے صبر کرو اور پھر اس پہ جم جاؤ، ثابت قدم رہو۔ یس، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ تو although کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رخ اس وقت کی سوسائٹی کے جو اعلیٰ ترین طبقات کی طرف تھا، لیکن شروع میں جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، تو ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں اور نوجوانوں کے طبقے سے تھی۔ جو بھی رسول انبیاء آئے، ان کا جو ٹارگٹ آڈینس ہوتا تھا وہ اس وقت کے جو ایلیٹ طبقہ ہوتا تھا نا، اس کا ہوتا تھا، کیونکہ ان کا معاشرے میں بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ اگر وہ طبقہ مان جائے بات کو تو باقی لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ٹارگٹ تھا وہ وہی جو اس وقت کے جو سردار تھے ان کو آپ نے ٹارگٹ کیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا تو اس میں تو ایک بڑی تعداد شروع میں غلاموں اور نوجوانوں کے طبقے سے تھی۔ اسی لیے اس معاشرے میں تشدد اور ایذا جو ہے نا، پرسیکیوشن کا اولین ہدف یہی دو طبقات بنے۔ تشدد اور ایذا رسانی کا یہ معاملہ ہندی کے سن 4 نبوی سے لے کے 6 نبوی کے دوران نا اپنی پوری انتہا کو پہنچا، اور اسی کے نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ ہجرت حبشہ سے کیا ہوا کہ وقتی طور پر حالات میں بہتری پیدا ہوئی۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے آپ نے کوئی ایک دیگچی میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے، جو وہ بوائل ہو جاتا ہے، اپنے وہ دیگچی کور کی ہوئی ہے اور وہ بوائل ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک وائبریشن سی آنے لگتی ہے اس دیگچی میں، اس پتیلی میں، وہ ڈھکن آپ کا ہلنے لگتا ہے، وہ جب فل پانی بوائل ہو جاتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے، تھوڑا سا اگر اس لڈ کو ہٹا دیں، ڈھکن ہٹا دیں، تو وہ جیسے اسٹیم ریلیز ہوتی ہے تو پھر تھوڑا وہ کم ہو جاتا ہے نا، جو ہلچل مچی ہوتی ہے پانی میں وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح بہت سے مسلمان جب ہجرت کر کے گئے ہجرت حبشہ، تو کیا ہوا کہ کشمکش اور تصادم کی وہ فضا وقتی طور پر کچھ ٹھنڈی پڑی، اور مختلف گھرانوں میں اہل ایمان پر تشدد کا جو معاملہ جاری تھا اس کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اب ساری مخالفت جو ہے نا وہ مرکوز ہو گئی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ پر فوکس ہو گیا، سارے توپوں کا جو ہم کہتے ہیں نا توپوں کا رخ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ بہرحال نہ ہو سکتا تھا جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، یا جو حضرت خباب بن رضی اللہ عنہ یا آل یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، ہے نا۔ اور یہ بات روایت سے ثابت ہے کہ جس وقت آل یاسر رضی اللہ عنہ پر ابو جہل جو ہے وہ دست درازیاں کرتا، انہیں تشدد کا نشانہ بناتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ان کے سامنے سے گزر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر اور استقامت کی تلقین فرماتے تھے۔ یعنی صبر کا وہ حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے مسلسل مل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان الفاظ میں آل یاسر رضی اللہ عنہ کی جانب منتقل فرما دیتے تھے کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اطمینان رکھو کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی جسمانی تشدد کا کوئی معاملہ جو ہے وہ شخصی طور پر پرسنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ممکن نہ تھا ان کے لیے، ہے نا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب حالات پیدا فرماتا ہے۔
جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری غنا اور خوشحالی کا سبب بن گئی، یہ قرآن میں آتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ مکے کی جو موسٹ ویل آف خاتون تھی، متمول ترین خاتون، ہاں موسٹ ویل آف خاتون، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، انہوں نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو اسی طرح حکمت خداوندی نے مکے کی اس قبائلی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور اعتبار سے بھی تحفظ اور پروٹیکشن عطا فرمایا تھا۔ پھر یہ ذہن میں بات رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی زندگی میں پورے قبیلہ قریش میں بنو ہاشم کو ایک فیصلہ کن اہمیت اور حیثیت حاصل تھی، ہے نا، ایک پریسٹیجس خاندان سمجھا جاتا تھا۔ بنو ہاشم کی سرداری کا منصب عبد المطلب کو حاصل تھا، اور عبد المطلب خود ایک بے پناہ شخصی وجاہت کے حامل تھے، یعنی بہت ہی کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی ان کی۔ ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جو ہیں زبیر، وہ جانشین بنے اور بنی ہاشم کے سردار قرار پائے۔ اب اکثر لوگ اس بات سے لاعلم ہیں کہ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو ہے وہ واقعتاً جو ہے آپ کے تایا زبیر نے کی۔ وہ بھی اپنی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے اپنی حیثیت کے مالک تھے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سرداری کو برقرار رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد بنو ہاشم میں کوئی شخصی وجاہت اور ذاتی حیثیت کے اعتبار سے کوئی ایسا شخص موجود نہ تھا کہ جو قریش میں بنو ہاشم کی سرداری کا سکہ منوا لیتا۔ اب بہرحال وہ جو سرداری تھی جیسی کچھ بھی تھی ابو طالب کے ہاتھ میں آئی۔ ابو طالب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرتے دم تک ایمان تو نہیں لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو انتہائی درجے میں کھبا دی تھی، جس کی وجہ سے خاندان بنی ہاشم کا تعاون، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کی جانب سے ایک حمایت جو اس قبائلی معاشرے میں بڑی اہمیت کی حامل تھی، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی، ہے نا۔ تو اس وجہ سے مشرکین مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کا معاملہ کرنا ممکن نہ تھا جو کہ وہ حضرت بلال اور حضرت خباب بن الارت اور آل یاسر کے ساتھ کرتے تھے، ہے نا۔ اکا دکا واقعات ہمیں ضرور ملتے ہیں، مثلا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل کچھ فاصلے پر موجود تھا، اس نے اپنے جو ہم نشین تھے، جو دوست احباب تھے، ان سے یہ بات کہی کہ ہے کوئی شخص جو ان کی خبر لے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوائنٹ کیا کہ ان کی کوئی خبر لے۔ تو عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ اٹھا، اس نے چادر کو بل دے کر اسے ایک پھندے کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا اور اس کے دونوں سروں کو اس طرح کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے فرمایا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بدبختوں، کیا تم ایک شخص کو صرف اس جرم کی سزا میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ یہ سمجھ کر چھوڑا کہ اب یہ ہلاک ہی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور معاملہ بھی پیش آیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے اسی عقبہ بن ابی معیط کو اشارہ کیا اور وہ ایک اونٹ کی نجاست بھری اجڑی اٹھا کر لایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ اجڑی آپ کی گردن پر رکھ دی۔ تو اس طرح کی ایذا رسانی اور اس قسم کے معاملات کا جو ہے نا ایک دو اسپوریڈکلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو ابو لہب اور اس کی بیوی آپ کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے، یا یہ کہ آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور کسی نے اوپر سے کوئی راکھ یا خاک آپ کے سر پر ڈال دی، ہے نا۔ اس قسم کے بعض واقعات تو یقیناً ہوئے، لیکن ہجرت حبشہ کے بعد ان میں ایک نئی کیفیت کا اضافہ ہوا، اور وہ یہ کہ جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بات کسی طریقے سے بھی رک نہیں رہی، ہمارے تشدد کے نتیجے میں کوئی ایک شخص بھی اس نئے دین سے واپس نہیں لوٹا، تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ لالچ کا پندہ پھینکا۔ ابو طالب کے پاس آئے کہ اگر تمہارا بھتیجا بادشاہی چاہتا ہے تو ہم اسے اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اگر اسے کچھ دولت کی خواہش ہے تو ہم اس کے قدموں میں دولت کا انبار لگا دیں گے، اگر اسے کسی جگہ نکاح کرنا ہو تو اشارہ کرے عرب کی جس گھرانے میں وہ چاہے ہم شادی کرا دیں گے، ہم اس کا ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی طریقے سے تم اس دعوت سے اسے روکو۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ساری بات سامنے رکھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت دیکھیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے تو باز نہیں آ سکتا۔ تو لالچ اور ٹیمپٹیشن کے پھندے سے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف بچ نکلے تو پھر ابو طالب کو دھمکی دی گئی کہ بھئی اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اب یا تو تم اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤ یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ہم نمٹ لیں گے۔ لیکن اگر تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ تم حسب سابق خاندانی سطح پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی اور ان کی بیکنگ کرو گے اور حمایت برقرار رکھو گے تو پھر ٹھیک ہے، کھلے میدان میں آؤ۔ اب بنی ہاشم کا اور قریش کے بقیہ گھرانوں کا کھلم کھلا تصادم ہوگا، کلیش ہوگا۔ لیٹس فائٹ اٹ اوور۔ ابو طالب نے اس پر گھبرا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بھی رکھی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ یعنی ابو طالب کی ہمت بھی جواب دیتی نظر آئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کی طرف سے اس متحدہ چیلنج کو قبول کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ شدت تاثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں کہ ایک یہ جو دنیاوی سہارا تھا جو اب تک آپ کو حاصل تھا، جو ایک اسٹرانگ بیکنگ تھی ابو طالب کی، شاید یہ بھی اب ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ لیکن نہایت پرعزم لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اللہ کی قسم، یا تو میں اس کام میں اب ہلاک ہو جاؤں گا یا پھر اللہ اس کام کو پورا کرے گا، تو اس سے قدم پیچھے ہٹانے کا کوئی سوال نہیں۔ تو اللہ نے اس موقع پر ابو طالب کو بھی ہمت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے بھتیجے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قریش کی جانب سے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے خلاف ایک متفقہ اقدام ہوا، جس کے نتیجے میں یہ طے کیا گیا کہ بنی ہاشم سے جو ہے نا ایک کامل مقاطعہ کیا جائے گا۔ مشکل لفظ ہے نا تھوڑا، لیکن کیا ہے، سوشل بائیکاٹ اس کا پلان بنایا گیا، اور یہ ایک اپنی قسم کا سمجھے کہ ایک سوشو اکنامک بائیکاٹ تھا جس نے 3 سال کی ایک قید کی شکل اختیار کی۔ یہ جو بائیکاٹ تھا یہ کوئی ایک دن، ایک ہفتے کا، ایک مہینے کا نہیں تھا، بلکہ 3 سال تک یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، اور سن 7 نبوی سے شروع ہو کر سن 10 نبوی تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک گھاٹی میں جسے شعب بنی ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خاندان بنو ہاشم کا جو تھا وہ محصور و مقید تھا، یعنی قید کر دیا گیا تھا، مکمل ناکہ بندی تھی، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، کوئی لین دین جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ کچھ نیک دل لوگ کہیں رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپا کر کبھی کبھار کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تھے، ورنہ یہ کہ پورا پہرا موجود تھا۔ اور یہ ہے سخت ترین قید کی وہ کیفیت کی جس کے دوران ایسا وقت بھی آیا کہ اس بنجر اور بیابان وادی میں جو جھاڑیاں وغیرہ تھیں ان کے پتے تک یہ لوگ جو گھاٹی میں قید تھے وہ چٹ کر گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بنی ہاشم کے بلبلاتے بچوں کو اس کے سوا اور کچھ میسر نہیں تھا کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ خاندان بنی ہاشم نے اس سختی کو جھیلا اور برداشت کیا۔ تو یہ اسی صبر کا معاملہ تھا کہ مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے تو حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، نو ریٹیلیشن، لیکن اپنے موقف پر اسی طرح ڈٹے ہوئے کہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو یہ ہے نا ثابت قدمی کی اعلیٰ ترین مثال۔ پھر کچھ صلح پسند اور نیک دل لوگوں کی مداخلت سے سن 10 نبوی میں یہ جو بائیکاٹ تھا یہ ختم ہوا۔ اخلاقی طور پر کفار کو اس معاملے میں شکست ہوئی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقف میں کوئی نرمی، کوئی اپنے سٹینڈ میں کوئی نرمی، کوئی لچک، کوئی فلیکسیبلٹی پیدا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خاندان نے ہر سختی کو جھیلا اور تکلیف کو برداشت کیا، لیکن بالآخر یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی یہ آزمائش کا سلسلہ کچھ کم ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک براہ راست آزمائش تھی جو آپ کی منتظر تھی، اور وہ کیا تھی اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پلیز ریجوائن کیجیے آپ، پلیز ریجوائن۔ جی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو صبر کا ایک
ایلیمنٹ تھا آپ کی زندگی میں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور جو صبر کا جو پیک پیریڈ تھا آپ کا، دیٹ از جو طائف سے لے کے، سفر طائف سے لے کے ہجرت مدینہ تک کا جو دور ہے، اس میں سمجھے کہ آپ کا جو صبر کا امتحان تھا وہ اپنے پیک پر تھا، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ سورہ کہف کی جو آیات ہیں وہ بھی ہم نے اپنے آج کے ٹاپک بنائے ہیں۔ تو جو وہ شعب ابی طالب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کا جو بائیکاٹ آؤٹ کیا گیا تھا، اس کا جب اختتام ہوا تو یہ سمجھے کہ لوگوں کی طرف سے ایک ڈالی ہوئی آزمائش تھی، اس کا سلسلہ کچھ کم ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک براہ راست آزمائش بھی آپ کی منتظر تھی۔ اس پہلو سے آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش کا معاملہ جو ہے نا، جیسے ہم نے کہا کہ اس ٹائم پر نقطہ عروج کو پہنچ گیا تھا۔ سن 1090 میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور ابو طالب کا بھی۔ گھر میں دلجوئی کرنے والی جو رفیقہ حیات ہیں نہ رہی، اور خاندانی اعتبار سے سہارا دینے والا ایک پشت پناہ ابو طالب وہ بھی رخصت ہوا، تو سرداران قریش کے حوصلے جو تھے وہ اچانک سے بلند ہو گئے۔ مشورے ہونے لگے کہ اب وقت ہے کہ آخری فیصلہ کر ڈالا جائے، اور آخری اقدام جو ہے نا وہ اب کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو دیکھ کر مکے سے مایوس ہو کر طائف کا سفر کرتے ہیں۔ عام راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، اندیشہ تھا کہ آپ کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی۔ چنانچہ ایک نہایت دشوار گزار راستہ اختیار کیا گیا۔ صرف ایک غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں کے جو 3 بڑے سردار تھے ان تینوں سے ملاقات کی، لیکن ہر طرف سے انتہائی دل کو توڑ دینے والا جواب سننے کو ملا۔ سب نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، تمسخر، مذاق، اور بہت ہی لائٹلی آپ کی بات کو لیا۔ ایک نے تو نہایت ہی مذاق اڑانے والے انداز میں کہا کہ نعوذ باللہ کہ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ مطلب یہ کہا اگر تم جھوٹے ہو تو منہ لگانے کے قابل نہیں، اور اگر سچے ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں توہین کر بیٹھوں اور اللہ کے نبی کی توہین میرے لیے وبال جان بن جائے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ تشریف لے جائیں۔ کسی نے کہا کہ کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا نبوت اور رسالت کے لیے؟ تو آپ سوچیں کہ کتنی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے تھے، مکہ سے، مکے والوں سے، مکے کے جو سردار تھے ان کی طرف سے بہت ہی دل برداشتہ اور تو جان کے درپے بن گئے تھے، تو آپ بڑی امیدوں کے ساتھ یہاں پر آئے تھے طائف کہ یہاں سے جو ہے آپ کو حامی اور مددگار ملیں۔ لیکن اس طرح کے دل توڑ دینے والے اور جگر چھلنی کر دینے والے جواب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہیں کچھ اوباش جو ہوتے ہیں نا، آوارہ لڑکوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ ذرا ان کی خبر لو۔ پھر وہ نقشہ جمتا ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے تو ہماری زبان ہی لڑکھڑاتی ہے کہ طائف کی گلیاں ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بالکل وہی نقشہ ہے جو کہ ہماری گلیوں وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار کسی کوئی پاگل شخص جا رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ گلی کے جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں وہ خواہ میں بس چھیڑ دیتے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں، ہے نا، فور نو رائم اور ریزن، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں، ہے نا، بالکل ویسا ہی ایک ماحول بن گیا تھا۔ تو طائف کی گلیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ کی ٹخنوں کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہت سینسیٹیو جگہ ہوتی ہے نا، جس کے تصور ہی سے آپ دیکھیں کہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، خون بہہ رہا ہے اور نالین میں آ کر جم گیا ہے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ جو آوارہ غنڈے قسم کے لڑکے تھے وہ آگے بڑھتے ہیں، ایک جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے آپ کے بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوسرا لیفٹ سائڈ سے اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ چلو چلو چلتے بنو یہاں سے۔ تو طائف کی گلیوں میں کیا کچھ نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو
شعر میں جو بیان کیا گیا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ کئی برس بعد مدنی دور میں ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم احد سے زیادہ سخت بھی کوئی دن گزرا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ کے ہوش میں تو حیات طیبہ کا سخت ترین دن یوم احد تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ زیادہ خون بہ جانے کے باعث ضعف اور نفحات و کمزوری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی عزیز و جان نثار ساتھیوں کی لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آئیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ احد کے دامن میں تو وہ جانثار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا، جنہوں نے آپ کی حفاظت کے لیے جسموں کو ڈھال بنایا ہوا تھا، شیل بنائی تھی۔ طائف میں تو سوائے ایک غلام کے اور کوئی آپ کے ساتھ ہی نہیں تھا، یعنی آپ بالکل تنے تنہا تھے، اور طائف کی گلیوں میں نقشہ وہ جمع جس کے تصور سے بھی لرزہ طاری ہوتا ہے۔ پھر طائف سے واپسی پر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے خیال سے ذرا بیٹھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو دعا آئی اس نے یقیناً عرش کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا، اور دعائے طائف کے نام سے مشہور ہے، اور یہ آپ کو مسنون دعاؤں کے کتابوں میں مل جاتی ہے، اور بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت خوبصورت الفاظ، مطلب جس کو کہنا چاہیے نا کہ جب آپ وین یو آر ڈیپلی ہرٹ، آپ کو کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا، لگتا ہے چاروں طرف اندھیرا ہے، اور بس اب اللہ سے ہی آپ کو مدد مانگنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں شکوہ لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل اور ذرائع کی قلت کا، اور اس اہانت اور رسوائی کا جو لوگوں کے سامنے ہوئی۔ الہ منتقلنی، اے پروردگار تو نے مجھے کس کے حوالے کر رکھا ہے؟ الہ بعید یجہمونی او الہ عدو ملکت امری، کیا میرا معاملہ دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تجھے یہی منظور ہے، یہی پسند ہے، تو سر تسلیم خم۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، پروردگار میں تیرے ہی روح انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے تمام تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ تو شخصی اور ذاتی اعتبار سے طائف کا یہ دن جو تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک جو ہم کہتے ہیں نا ابتلاء اور آزمائش کا معاملہ اس آخری انتہا کو پہنچ گیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آتا ہے، مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ تو یہ آزمائش تکلیفوں کا وہ نقطہ عروج ہے جس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہ موقع جو ہے نا ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اب میری بس ہو گئی ہے، تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو فوراً ہی پھر کوئی انما العسر یسرا والا معاملہ ہو جاتا ہے، اس تنگی کے ساتھ ہی کوئی آسانی ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی کہ اندھیرے میں سے جو ایک روشنی کی کرن، جب سمجھے نا کہ بالکل بہت گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا ہے، کوئی وے آؤٹ ہی نہیں مل رہا، تو بس سمجھ جائیں کہ دس از دا ڈارکسٹ آور بفور ٹوائلائٹ،
کہ اب روشنی کی کرن نکلے گی اور اللہ کی مدد ساتھ ہے ہمارے. تو اسی وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، ملک الجبال، پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے جو پہاڑوں پر مامور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کے چاروں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں کہ طائف کے رہنے والے سرما بن جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت سے نواز دے، انہیں اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے. تو آل ان آل یوم طائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے سخت ترین دن تھا کہ اس روز صبر کا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھے کہ نقطۂ عروج پر پہنچ گیا تھا. پھر اسی سال آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور دنیا میں سہارا دینے والے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے. تو 10 نبوی کو جو نبوت کا جو 10واں سال تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن سے تعبیر کیا، نا نام سے یاد کیا، یعنی رنج اور غم اور افسوس کا سال. پھر طائف سے واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچے تو حالات جو تھے وہ تو بہت ہی مخدوش ہو چکے تھے، بہت ہی ڈسٹارٹ ہو چکے تھے کہ مکے میں داخلہ ہی ممکن نہ تھا، آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ایک مشرک سردار مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ اگر تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو سکتا ہوں. یہ وہاں کا ٹریڈیشن تھا کہ اگر کوئی اپنی پناہ میں لے لے تو پھر اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیے، میں آپ کو حمایت کا یقین دلاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پیغام بھیجوایا کہ اس طرح نہیں، تم خود آؤ اور مجھے لے کر جاؤ. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سینسیٹیو سچویشن تھی اس وقت. تو حالات اس درجے ناموافق اور نا خوشگوار تھے کہ مطعم بن عدی جو ہے وہ اپنے 6 بیٹوں کو لے کر ہتھیار سجا کر آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے میں داخل ہوتا ہے اپنی پروٹیکشن میں. اس کے بعد البتہ حالات کا رخ بدلتا ہے اور بظاہر مایوسی اور ناامیدی کے جو گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایک امید کے دیے روشن ہونے لگتے ہیں. اور وہ کیسے کہ طائف سے واپسی کے بعد سے لے کر ہجرت مدینہ تک سمجھے کہ یہ جو 2.5-3 سال کا عرصہ ہے نا، وہی آج کی ہماری اس کلاس، اس درس کے جو ہے نا اس کا سمجھے کہ وہ ہائی لائٹ ہے، مین ہمارا ٹاپک ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو اللہ کی مدد کا جو ظہور ہے وہ اس شان کے ساتھ ہوتا ہے کہ سن 11 نبوی میں مدینہ کے 6 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا امیجن کریں نا کہ حج کا موسم ہے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے قافلے جو ہے نا مختلف وادیوں میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو عام کرنے اور مخلوق کے خدا کو راہ راست پر لانے کی شدید آرزو دل میں لیے ایک وادی سے گزر رہا ہے. ایک جگہ 6 افراد ملتے ہیں، ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. وہ 6 افراد یثرب کی بستی سے آئے ہیں. یثرب مدینہ کا پرانا نام تھا. وہ یثرب کی بستی سے آئے تھے وہ 6 افراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہودی جو دعویٰ کرتے تھے کہ ایک نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، شاید یہ وہی نبی ہے، آؤ کہ ہم ان پر ایمان میں سبقت کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے آگے بڑھیں اور وہ پہلے ان کی تصدیق کر دیں. تو یعنی اوس اور خزرج کو یہود کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئے. اب آئی ہوپ اٹس کلیئر کہ یثرب میں 2 قبائل اوس اور خزرج آباد تھے، جنہیں ہم سمجھے کہ وہاں کے جو ہے قدیم باشندے قرار دے سکتے ہیں، جبکہ یہودیوں کے بھی 3 قبائل مدینہ کے قرب و جوار میں آ کر آباد ہو گئے تھے. اب اگلے سال سن 12 نبوی میں 12 افراد ایمان لے آئے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے. ساتھ ہی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا کوئی نمائندہ ہمیں دیجیے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، ہمارے ساتھ یثرب بھیج دیجیے کہ وہ وہاں پہ قرآن کی تعلیم دے. اس عظیم کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے. اب یہ مصعب بن عمیر کون تھے؟ ان کا بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیجیے. یہ ایمان اس وقت لائے جب ابھی بالکل نو عمر تھے، بڑے ہی ناز و نام میں پرورش ہوئی تھی. ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا. نہایت قیمتی اور معطر لباس میں ملبوس، جہاں سے گزرتے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے. لوگ اشارہ کرتے کہ وہ مصعب جا رہا ہے.
مطلب اتنی پرومیننٹ فگر تھے. ایمان لے آئے تو گھر والوں نے سب کچھ چھین کر بالکل برہنہ حالت میں نکال باہر کیا کہ اگر تم نے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے تو اپنے آبا و اجداد کی دولت اور ان کی وراثت سے بھی تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، چلو نکلو یہاں سے. اور وہ نوجوان ہر شے سے کٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اور یہ وہی مصعب رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے نام قرۂ فال نکلتا ہے، یعنی ان کو جو ہے سلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ معلم قرآن بنا کر یثرب بھیجے جاتے ہیں، اور وہاں ان کا نام المقری مشہور ہو گیا، پڑھانے والا، المقری. حضرت مصعب بن عمیر کی محنت کا حاصل یہ تھا کہ اگلے سال یعنی سن 1390 میں حج کے موقع پر 75 لوگ جن میں کہ 72 مرد اور 3 عورتیں شامل تھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے حاضر ہوئے. اور یہ کیا تھی؟ بیعت عقبہ ثانیہ. یہ بیعت ہو رہی ہے اور یہی بیعت ہجرت مدینہ کی بنیاد بن گئی، اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. اور یہ معاہدہ ہوا اور ہجرت مدینہ کے لیے راہ ہموار ہو گئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کا اظہار اس طور سے ہوا کہ کہاں طائف میں یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور ہر جانب سے انتہائی مایوس کن جواب ملا، اور کہاں یہ کیفیت کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ابھی پہنچے بھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار ساتھی جو ہیں وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور وہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک انقلاب آ گیا. اوس اور خزرج کے جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے، سردار تھے، ایلیٹ طبقہ تھا، وہ ایمان لے آئے. تو اللہ نے مدینہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے سورہ انفال میں جیسے بتایا گیا نا کہ ایک پناہ گاہ اور دعوت اسلامی کا مرکز بنا دیا. بہرحال ایک طرف تو نصرت خداوندی کا یہ اظہار ہے، اسے آپ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیے. دوسری طرف مکہ اور اہل مکہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے بھی ذہن میں لائیے، ہے نا، کہ وہ تو قتل کے در پہ ہیں. اس دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مصالحت کی، کمپرومائز کرنے کی ایک بھرپور کوشش ہوئی جس میں ولید بن مغیرہ نے مرکزی کردار ادا کیا. بالکل ابتدائی صورتوں میں سورہ مدثر اور سورہ نون والقلم جو ہے اس میں مشرکین میں سے جس نمائندہ کردار کا مذمت کے انداز میں ذکر ہوا ہے نا، وہ پورا کا پورا ولید بن مغیرہ پر ہی فٹ ہوتا ہے. جو کردار، اس کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن جو پرسنالٹی اسکیچ کھینچا گیا ہے نا، وہ بالکل ولید بن مغیرہ ہے. یہ کون تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا باپ تھا. یہ شخص جو تھا ولید بن مغیرہ بالکل آغاز ہی میں، شروع ہی میں دل سے قائل ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، ہاں، اور حقیقت اس پر ظاہر ہو چکی تھی. ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے، لیکن مصلحتوں، مفادات اور ایک جو وہ ہوتا ہے نا چودھری پن جو ہوتا ہے، چودراہٹ، اس کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں پڑ گئیں اور وہ محروم رہا. لیکن بعد میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلسل اس کی یہ کوشش رہی کہ بس کوئی کمپرومائز والی سچویشن، کوئی کانفرنٹریشن نہ ہو، بس کوئی کمپرومائز والی سچویشن ہو جائے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جس کے دوران وہ مصالحانہ کوششیں پوری شدت کو پہنچ گئیں. اور اس ضمن میں ہم کو چند واقعات ملتے ہیں. تو آج کا جو ہماری آیات کا عنوان ہے صبر، اس کا بھی مضمون سمجھے اسی سے متعلق ہے کہ کسی داعی حق، کسی حق کی دعوت دینے والے کے لیے یہ جو مصالحت کا جو دام ہوتا ہے نا، کمپرومائز کرنے والی جو آفر ہوتی ہے، ہاں، وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے. یہ وہ معاملہ ہے کہ اس میں اگرچہ براہ راست مقابلے یا مخالفت کی فضا نہیں ہوتی، کوئی کانفرنٹریشن تھوڑی ہوتا ہے، کوئی ڈائریکٹ کوئی کلیش تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، بظاہر انداز میٹھا ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں اس دام میں، اس چال میں، اس آفر میں کوئی حق کی دعوت دینے والا، کوئی دین کا داعی گرفتار ہو جائے تو لا محالہ اس کی منزل جو ہے نا وہ گم ہو جائے گی، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. مکے میں جو حالات تھے ان کے پیش نظر، جو کہتے ہیں نا کہ ایک طبع بشری، یعنی ایز پر نیچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے متاثر ہونا سمجھ میں آتا ہے نا،
کیونکہ آپ وہاں پیدا ہوئے تھے، آپ انہی کے درمیان اٹھے بیٹھے تھے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ان سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے تو اس سے ایمان اور اسلام کے لیے راستے کھل جائیں گے، اور یہ چیز اہل ایمان کے لیے بہت تقویت کا باعث ہوگی۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے اہل ایمان کو دنیاوی اعتبار سے سہارا ملا تھا نا۔ یہی وہ بات تھی جس کے تحت جب یہ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جو مصالحانہ گفتگو تھی نا، جو کمپرومائز آفر تھی، وہ لے کر آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کرتے کہ چلو کوئی بات تو آگے بڑھے گی نا، میں ان کو کنونس کر لوں گا، ہاں۔ تو آپ ان کو ویلکم کرتے، ان کی جانب جو ہے توجہ زیادہ دیتے، ہے نا۔ اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ گرفت بھی ہوئی، کہ جب ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک بار ایسے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ سرداران قریش سے گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ جو تھے نابینا تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، تو وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کسی قدر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ اور سورہ عبس کے آغاز میں اسی واقعے کا حوالہ ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا کہ ان کی خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت اخذ کرتا تو وہ نصیحت اس کے لیے فائدہ بخش ہوتی، اور وہ جو کہ بے پرواہی اختیار کرتا ہے تو تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ یعنی سرداران قریش کی جانب آپ جو ہے وہ خصوصی توجہ فرما رہے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی کہ وہ ایمان لے آئیں، اور جو چل کر آتا ہے جس کے دل میں خشیت ہے، جو تزکیہ حاصل کرنے کی طلب سے آیا ہے، تو تم اس سے اعراض کرتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس نصیحت کو اخذ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں توجہ دلائی گئی کہ اگرچہ آپ کی یہ خواہش اپنی جگہ درست ہے کہ سرداران قریش ایمان قبول کر لیں تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے، لیکن ان کی جانب آپ کا یہ غیر معمولی توجہ برتنا یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان کی دعوت ضرور دیجئے، لیکن یہ انداز اختیار نہ کیجئے کہ اس میں اگر کوئی اور جو ایمان یافتہ شخص آ رہا ہے اس کو آپ کوئی گائیڈ لائنس دینی ہے تو اس کو پرائیورٹی دیں آپ۔ یہی بات سورہ کہف کی ان آیات میں آئی ہے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اسے پڑھتے رہیے۔ آپ کے صبر و ثبات کی اصل اساس، اصل بنیاد یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا نتیجہ کب ظاہر ہوگا، راستہ کہاں سے نکلے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض منصبی ادا کیجئے، آپ کے ذمہ تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے، کسی کے پیچھے پڑھ کر اپنے لیے یا اس دین کی دعوت کے لیے کسی درجے میں بھی کسی ہلکے پن کا کوئی امکان پیدا نہ ہونے دیجیے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور سمجھ لیجئے کہ آپ کو پناہ تو بس اللہ ہی کے ہاں ملے گی، وہی پناہ فراہم کرے گا، نصرت اور تائید ملے گی تو وہیں سے ملے گی۔ تو ان ظاہری اسباب کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ نہ کریں، ان کی طرف زیادہ توجہ نہ فرمائیں۔ آپ کا ملجا اور ماوا بس اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اگلی آیت میں کیا فرمائے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اب یہاں پر جو لفظ صبر ہے نا اس کو نوٹ کیجیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو صبر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان فقراء اور ضعفاء کے ساتھ آپ جو آپ فقیر اور جو کمزور طبقہ آپ کے ساتھ جڑا ہے اس کے ساتھ ایک کمپینین شپ بلڈ کیجیے، مصابحت اختیار کیجیے، جو اگرچہ کمزور اور بے حیثیت لوگ ہیں لیکن ایمان تو لا چکے ہیں نا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا، ہم ارادلنا بادی الرأی، کہ نوح ہم تمہارے پاس کیا آ کر بیٹھے ہیں اور تم سے کیا بات کریں، تمہارے ارد گرد تو ان لوگوں کا جھمگٹا ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے گھٹیا اور کمین لوگ ہیں، ہم تمہاری بات سنیں تو کیسے، تمہارے پاس آئیں تو کیسے۔ اور یہی معاملہ جو ہے وہ سرداران قریش کا بھی تھا، وہ بھی اس بات پر معترض تھے، اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے آس پاس بیٹھنے والے تو اکثر وہ لوگ ہیں جو ہمارے غلاموں کے طبقے سے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم آپ کی محفل میں کیسے آ سکتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے
کہ آپ تو بس اپنے آپ کو انہی فقراء کے ساتھ تھام کر رکھیے. یہ لوگ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بے حیثیت ہیں، دنیاوی مال اور اسباب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ایمان اور محبت الہی کی دولت سے مالا مال ہیں. یہ صرف اپنے پروردگار کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف اس کی رضا کے طالب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو آگے فرمائیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان درویشوں سے ہٹ کر ان سرداران قریش کی جانب متوجہ نہ ہونے پائیں کہ کہیں دیکھنے والوں کو یہ مغالطہ نہ ہو، یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ شاید آپ بھی دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو گئے ہیں، اور شاید دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور چہل پہل سے آپ نے بھی کوئی تاثر قبول کر لیا ہے. یس. پھر اگلے حصے میں کیا فرمایا آیت کے اس میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. کہ یہ جو مصالحت کے لیے یہ جو کمپرومائز کی آفر لے کے سرداران قریش آپ کے پاس آتے ہیں، ان کے اصل باطن کو دیکھیے. یہ حق کو پہچاننے کے بعد اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. ان کے کہنے میں نہ آئیے، ان کی چکنی چپڑی باتوں سے آپ متاثر نہ ہوں. یہ لوگ اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں. ہماری یاد سے ان کے دل تو غافل ہیں، ہم نے انہیں محروم کر دیا ہے اپنی یاد کی لذت سے. ان کی پوری زندگی ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈنکے کی چوٹ پر کہیے کہ مجھے تمہاری کوئی خوشامد نہیں کرنی، مجھے چاپلوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تو جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے انکار کر دے. تو داعی حق کے لیے، حق کی دعوت دینے والے کے لیے استغنا کا یہ انداز برقرار رکھنا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے سوشل سٹیٹس، معاشرتی جو ہوتی ہے نا ایک پوزیشن ہوتی ہے، اس سے بے نیاز ہوتا ہے، تاکہ لوگ اس مغالطے میں مبتلا نہ ہوں کہ اس کی کوئی ذاتی غرض اس دعوت کے ساتھ کسی درجے میں اٹیچ ہو گئی ہے. اس کے بعد غیظ و غضب کے انداز میں کفار کے انجام کا ذکر فرمایا ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ان ظالموں کے لیے وہ آگ فراہم کی ہوئی ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے گی جیسے کہ کناتیں ہوتی ہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر یہ چیخیں گے، پکاریں گے، فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو کھولتے اور پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، جس سے ان کے منہ جل کر رہ جائیں گے. وہ پانی ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. بئس الشراب وساءت مرتفقا، بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی اور بہت ہی برا انجام ہوگا، وہ انجام جس سے یہ دو چار ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ آیات ہم سورہ کہف میں ویکلی بیسس پہ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن کیا ہم ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ سنیں جب وہ حرم کے جو تلاوت ہوتی ہے، وہاں کے جو امام ہیں وہ جب تلاوت کرتے ہیں تو اس آیت پر پڑھتے ہوئے ان کی آوازیں بھرا جاتی ہیں، ان پر رکت طاری ہو جاتی ہے. یہ کتنا برا انجام ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس پر فریب جو ایک مصالحانہ روش تھی نا، جو ایک کمپرومائزنگ آفر تھی، وہ کس شدت کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی، اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. اور اس چال میں، اس دام میں کسی داعی حق کے گرفتار ہو جانے کے امکان یا اندیشے کا کس شدت اور کتنے اہتمام کے ساتھ سدباب کیا گیا ہے. تو یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سرداران قریش کی جانب سے اس مرحلے پر ایک خاص بات یہ پیش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تم سے کوئی ذاتی بیر نہیں ہے، ہمیں تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تم سے ہمارا کوئی جھگڑا یا کوئی ذاتی نوعیت کی کوئی لڑائی تو نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن تم پیش کر رہے ہو نا، ہمارے لیے یہ ناقابل قبول ہے. پلیز ڈو سم تھنگ وتھ دس. نتھنگ رانگ وتھ یو، بٹ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ باتیں اپنی منوا لو، کچھ ہماری مانو، کچھ لے دے کر معاملہ کر لو، سیٹل کر لیتے ہیں. یہ قرآن جو ہے نا یہ تو بہت ریجڈ ہے.
یہ بالکل ہی انفلیکسیبل ہے، بے لچک ہے. لہذا یا تو کوئی اور قرآن پیش کرو جو اس سے مختلف ہو، یا اسی میں کوئی تغیر و تبدیلی کر لو، چینجز کر لو. ہاں، کوئی فلیکسیبلٹی تو آئے، تبھی ہمارے اور تمہارے درمیان نا کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو سکتی ہے، کوئی مفاہمت، کوئی مصالحت ہو سکتی ہے. تو یہ ان کا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آفر تھی کہ اس قرآن کو بدل دو. بس پوری صورتحال کو ذہن میں رکھیے. بظاہر اسلام کے فروغ کا کہیں کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. یہ جو ابھی اس وقت جو دور چل رہا ہے، آپ دیکھیں اسلام کو تو کوئی فروغ حاصل نہیں ہو رہا، چاروں طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہیں. یہ درست ہے کہ نبوت کے 11ویں سال مدینہ کی جانب سے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلتی ہے، 6 افراد حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اگلے سال اسی کھڑکی کا حجم جو ہے نا ڈائی میٹر سمجھے کہ کچھ بڑا ہو جاتا ہے، ایمان والے لانے والوں کی تعداد 6 سے بڑھ کر 12 ہو جاتی ہے. لیکن باقی تو آپ دیکھیں کہ چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے، کہیں کسی جانب سے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ راستہ کدھر سے نکلے گا. تو ان حالات میں امکانی طور پر ایز پر نیچر ایک طبع بشری جو ہوتی ہے، انسانی طبیعت جو ہوتی ہے، یہ خیال دل میں آ سکتا ہے کہ چلو حکمت عملی کا تقاضا سمجھ کر ہی کچھ لے دے کر معاملہ کر لیا جائے. مطلب ابھی جو ہیٹ آف دا مومنٹ ہے اس کو تو سیٹل کیا جائے، ہے نا، تاکہ بات کچھ تو آگے بڑھے. اگر ہمارا موقف، ہمارا سٹینڈ اسی طریقے سے بالکل دو ٹوک اور بے لچک ریجڈ رہا، پھر تو معاملہ بالکل ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، ہے نا، بات نو ریٹرن پر چلی جائے گی. راستہ کھلنے کے تمام امکانات جو ہیں وہ تو بند ہو جائیں گے. پھر اس امکان کو سامنے رکھیے اور دیکھیے قرآن مجید اس سلسلے میں کیا ہدایت دیتا ہے. سورہ یونس سے سورہ مومنون تک مکی صورتوں کا جو ایک طویل سلسلہ ہے نا، ان میں سے اکثر و بیشتر صورتیں اسی دور میں نازل ہوئیں. سورہ یونس میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ جب ان مشرکین کو ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جنہیں یہ گمان ہی نہیں ہے کہ ہمارے حضور میں حاضری ہوگی، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں کچھ تبدیلی کر لو. تو قرآن نے اس کے بارے میں دو ٹوک جواب دیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا گیا؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنے جی سے بدل دوں، اپنی مرضی سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں. ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ مجھ پر وحی کی جا رہی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے تو خود اندیشہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک بہت بڑے دن کی سزا کا. تو یہ مضمون قرآن میں ایک سے زائد مرتبہ ہے، لیکن جیسا کہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مضمون کے لیے کوئی ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ مضمون جو ہوتا ہے نا اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اس مضمون کا جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو آپ سے کہا گیا کہ میں اس کو چینج نہیں کر سکتا، میں تو خود وہی کی پابندی کر رہا ہوں اور مجھے تو ڈر ہے ایک اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کی سزا کا. تو یہ جو مضمون ہے نا اس کا جو نقطۂ کمال ہے یا کلائمیکس ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے وسط میں ملتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی سمجھے آیات 73 سے 81. تو میں چاہوں گی کہ اب آپ صف میں وہ آیات نکال لیں، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی جس کو کہتے ہیں، 73 سے 81. یس اینڈ دین ریجوائن پلیز ریجوائن. جی تو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73 کیا فرمایا وہاں پہ؟ ان قادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو اس پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح آپ کو بھٹکا دیں اس چیز کی طرف سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی ہے، یعنی قرآن حکیم، تاکہ آپ اس کے سوا کوئی چیز اپنے پاس سے گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں. وہ تو آپ پر پورا دباؤ ڈال رہے ہیں، اپنی پوری قوتیں اس پر صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کو اس موقف سے ہٹا کر
مصالحت پر آمادہ کر دیں، کمپرومائز کرنے پر آمادہ کر دیں کہ کچھ لے دے کر بات بن جائے، اور کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے کہ جس سے ان کے مشرکانہ موقف کی بھی جو ہے نا وہ تائید ہو جائے۔ کوئی کوئی گڈمٹ سی بات کر لیں، جیسے جو ہے نا کوئی بلینڈڈ فارمولا جو ہے نا وہ سامنے آ جائے، یہ بھی ڈالو وہ بھی ڈالو اور پھر اس کو بلینڈ کر کے کچھ ایک نیا دین نکال لیں۔ تو فرمایا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کر لیں تو پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، جھگڑے اور اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر اگلی آیت جو اس مضمون کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کو ثابت قدمی عطا نہ کی ہوتی تو کچھ بعید نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب کچھ تھوڑا سا جھک ہی جاتے۔ تو یہ ہے ایک نیچرل انکلینیشن یا ایز پر نیچر، جس کو کہا جائے کہ وہ تقاضا اور حالات سے متاثر ہونے کا امکان جس کا کہ واضح ذکر یہاں موجود ہے۔ جب چاروں طرف سے راستہ بند نظر آتا ہو تو امکانی طور پر یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ وقتی طور پر اگر کچھ تھوڑی بہت کمپرومائز کر کے کچھ مصالحت کر کے کام نکال لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ پھر جب حالات ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گے تو پھر ہم موقف کی طرف اصل جو ہمارا سٹینڈ ہے اس پر ہم لوٹ جائیں گے۔ اسی امکان کا دروازہ بند کرنے کے لیے قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ نحل کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کے سہارے ہے، اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ آپ کے صبر کے لیے اصل سہارا اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ پر بھروسہ، اس پر توکل اور تفویض الامر الی اللہ ہے نا، یہی در حقیقت بندہ مومن اور بالخصوص ایک حق کی دعوت دینے والے کے صبر کی بنیاد اور جڑ بنتی ہے نا۔ وَفَوِّضُ امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کہ جو دیکھنے والا ہے اپنے بندوں۔ پھر اگلی آیت میں الفاظ کی ظاہری سختی پر آپ غور کریں کہ سختی اور درستی کا رخ اصل میں کفار کی طرف ہے، کان ان کے کھولے جا رہے ہیں، انہیں سنایا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی توقع نہ رکھو کہ وہ تمہاری باتوں میں آ کر اللہ کے کلام میں کوئی چینجز کر دیں گے، کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی کر دیں گے، یا تبدیلی کی کوشش کریں گے، کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی کوشش بھی کر لیں گے یہ بھی مت سمجھنا۔ لیکن ظاہری طور پر خطاب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن سنایا ان کو جا رہا ہے کہ نبی وَإِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اے نبی اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنا مزہ چکھاتے، دنیا کی زندگی کے عذاب کا اور دگنا ہی موت کے عذاب کا، اور آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اشارہ ہو رہا ہے ہجرت مدینہ کی طرف۔ سورہ عنکبوت میں جو آیات ہجرت ابشا کی طرف اشارہ ان الفاظ میں تھا نا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، ہے نا، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میری زمین کشادہ ہے، بس بندگی صرف میری کرو۔ تو تمہیں ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اس کی خاطر اپنے وطن اور اپنی سرزمین کو چھوڑنا پڑے تو بے دریغ ہجرت کر جاؤ۔ تو یہاں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہجرت کا اشارہ دے دیا، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ لوگ تو اب تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں سرزمین سے۔ ان مشرکین کی پوری کوشش ہے کہ سرزمین مکہ سے آپ کو نکال باہر کریں۔ ان کے اس مذموم ارادے پر اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ نہیں فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، بلکہ صرف یہ فرمایا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ پھر اس صورت میں یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر رہ نہ سکیں گے، انہیں بھی یہاں پر اب زیادہ دیر تک ٹھکانہ گزر بسر حاصل نہ رہے گا، یعنی کہ اشارہ ہو گیا ہے کہ ہجرت کا وقت آ رہا ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے تشریف لے جانے کے بعد یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ولید بن مغیرہ، یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ عتبہ بن ربیعہ، یہ سب لوگ زیادہ دیر مکے کی سرزمین میں آباد نہ رہ سکیں گے، یہ بہت جلد کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ تو فرمایا کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، یہ ہمارا مستقل ضابطہ اور قاعدہ ہے ان تمام رسولوں کے بارے میں کہ جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا، اور ہمارے اس ضابطے میں تم کبھی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ تو اس طرح کی کٹھن اور مشکل صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے مسلمان کا اصل سہارا نماز اور ذکر الہی ہے۔ اسی طرح ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں نماز کی تاکید ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہو جانے تک، یعنی ظہر سے عشاء تک، چونکہ اوپر تلے نمازیں آتی ہیں لہذا ان نمازوں کا ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورت یعنی سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ذکر ہے نا، اور معراج ہی میں 5 نمازوں کی فرضیت کا معاملہ ہوا۔ پھر سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں تو پے در پہ ہوتی ہیں، یعنی کہ نماز قائم رہتی ہے۔ جو انسان نماز باجماعت کا پابند ہو وہ پھر سے مسجد جاتا اور آتا ہے۔ تو 4 نمازوں کا ذکر یوں ہوا، اور 5ویں نماز یعنی نماز فجر کا تذکرہ جو ہے نا وہ ایک بہت ہی منفرد شان سے ہوا، وہ قرآن الفجر، اور قرآن پڑھنا فجر کا، کیونکہ اس میں طویل تلاوت کا خاص اہتمام ہوتا ہے نا، دیگر نمازوں کے مقابلے میں قرآن مجید کا زیادہ حصہ پڑھا جاتا ہے۔ ساتھ ہی فرمائے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو واقعہ یہ ہے کہ فجر کے وقت قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے اس پر موجودگی ہوتی ہے، یعنی قلب جو ہوتا ہے وہ بھی حاضر ہوتا ہے، دل بھی حاضر ہوتا ہے، اور جیسا کہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، رات اور دن دونوں اوقات کے فرشتوں کا اس وقت اجتماع ہو رہا ہے کہ ایک اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے اپنی ڈیوٹی جوائن کر رہے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا بھی اجتماع ہوتا ہے۔ پھر فرض نمازوں کے ذکر کے بعد کیا فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز آپ کے لیے اضافی طور پر لازم ہے کہ رات میں بھی آپ کھڑے رہا کریں اس قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ رات کو جاگنے اور قیام کرنے کا حکم بالکل ابتدا میں بھی آ چکا تھا، جیسے آیا تھا نا سورہ مزمل میں قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہاں سمجھے کہ دوبارہ اس کی تاکید ہو رہی ہے کہ آپ کے لیے بالخصوص یہ رات کی نماز بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی ایک بشارت بھی دے دی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو ابھی تک سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں صرف ایک سمجھے کہ رواں ترجمے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے تاکہ مضمون جو ہے نا یہاں تک پہنچ جائے کہ جہاں ہجرت کا حکم وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں جو ہے یہ حکم ایک دعا کی شکل میں آیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیجیے کہ اے میرے رب مجھے داخل کر سچائی کا داخل کرنا، اور مجھے نکال سچائی کا نکالنا، اور میرے لیے خاص اپنے خزانہ فضل سے وہ غلبہ اور قوت عطا فرما جو میری پشت پناہ بنے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اس انداز میں دعا کی تلقین دراصل اس کی پیشگی قبولیت کے اعلان کے طور پر ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت ایک بشارت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کی دعوت ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ اب وہ دور آیا چاہتا ہے کہ جس میں وہ سرزمین کی جو آپ کی دارالہجرت بنے گی، ہے نا، جو آپ کا ٹھکانہ اور آپ کے رہنے کی جگہ بنے گی، وہاں آپ کو غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا، اور اس طرح غلبہ دین حق کی راہ ہموار ہوگی، اور کچھ عرصے بعد بالآخر وہ صورت ہو جائے گی کہ حق کا بول بالا ہوگا اور باطل نیز تو نابود ہو جائے گا۔ اور اس کی بشارت پھر اگلی آیت میں موجود ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اعلان کر دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ یہ تھوڑا سا وقتی غلبہ جو بظاہر باطل کو حاصل ہے، اس سے انسان وقتی طور پر متاثر بھی ہو جاتا ہے نا، اور یہ بھی در حقیقت اہل حق کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ باطل تو بالکل جھاگ کی طرح ہوتا ہے نا، اس میں تو کوئی ثبات نہیں ہوتی، اس کو تو کوئی قرار نہیں ہوتا،
تو جھاگ کا کیا ہوتا ہے؟ وقتی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہ سمندر کے اس پر جو لہروں پر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن کتنی دیر، فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ مراحل کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ مکی دور کا سمجھے کہ ایک اجمالی سا نقشہ، ایک سرسری نقشہ رکھ دیا گیا کہ کس کس پہلو سے اور کس کس گوشے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام پر آزمائش آئی، اور کس کس اعتبار سے صبر اور ثابت قدمی کی ضرورت پیش آئی۔ بہرحال اس مکی دور کا جو نقطہ اختتام ہے، اسے یوں سمجھیے کہ ان ساری جو کمپرومائزنگ ایفرٹس تھیں، رسالتی کوششوں کو ان کے پیش کرنے والوں کے منہ پر مار کر ان سے دو ٹوک الفاظ میں اعلان برات کیا گیا، ان سے بیزاری کا اعلان کیا گیا، اور اس راہ میں اگر تشدد ہوا تو اس کو جواں مردی سے سہا گیا، فقر و فاقہ آیا تو اسے جھیلا گیا، قید و بند کی صعوبتیں آئی تو اسے برداشت کیا گیا، پتھراؤ ہوا تو اس کو سہا گیا، لالچ دیا گیا، ٹیمپٹیشنز دی گئیں تو اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے رہے، کمپرومائزنگ آفرز آئیں، مصالحت کی پیشکش ہوئی، لے دے کی پیشکش ہوئی تو اس کو ٹھکرایا، اور آخری جو اعلان برات، اعلان بیزاری، ان الفاظ میں ہوا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو یہ اعلان دستبرداری، یہ اعلان بیزاری، یہ اعلان برات سورہ زمر میں جو ہے نا بہت ہی شدت کو پہنچ گیا ہے، مطلب اس کا جو کلائمیکس ہے، یوں کہیے کہ اس کا نقطہ عروج یہی مقام ہے۔ اور وہ کیا کہا گیا؟ قل افغیر اللہ تعمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نادانوں، اے کم علموں اور ناسمجھ لوگوں، اے جاہلوں، کیا تم مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے لگوں؟ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو تو در حقیقت تمہاری یہ کوشش، تمہاری یہ توقع جو ہے نا سراسر باطل ہے۔ تو یہ جمع، یہ صبر، یہ تحمل، یہ ثابت قدمی ہی دراصل دین کی راہ میں صراط مستقیم میں درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی راہ میں صراط مستقیم پر صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ جمائے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ بالخیر۔